بعد یہ کی پہلی جلد تو آپ نے کاتب کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا پیر محمد کرم شاہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر. تو جو بے تکلف خالد نانا اس نے اس اپنے ہاتھ سے پیر لکھنے کو روحانیت و تصوف اور اس کی دنیا کے اپنے بھائی آرام ہے. تو اس نے تھوڑا نا ماتھے پہ کو آیا کہ جناب اپنے ہاتھ سے پیر لکھا ہے, اپنے ہاتھ سے پیر لکھا. تو آپ نے اس کی پریشانی کو سمجھ لیا اور فرمایا کہ یہ قرآن کی تفسیر پر پیر لکھا جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پیر قرآن کی تفسیر بھی لکھتا ہے. یہ نقطہ سمجھیں. ہم اہل سنت و جماعت عالم اسلام میں پاکستان میں جن چند درگاہوں کے صاحبزادگان اور شہزادوں کو چاہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا نمائندہ اور آئیڈیل بنا کے پیش کر سکتے ہیں نا, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس تصوف کی بات کرتے ہیں جس تصوف کی بات صاحبزادہ حسان حسین الرحمن. اور یہ آج غائبانہ بھی پوچھتی ہے باتیں اور وہ خود بھی اپنی نگاہیں شفقت سے ملاحظہ فرماتے ہیں. سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے اس خطے میں اس وقت احیاء کے لیے اور سلسلہ نقشبندیہ کے غلاموں کے لیے سچ مچ عیدگاہ, سچ مچ عیدگاہ, ٹھیک ہے, جیسے نام کا عیدگاہ نہیں, عاشقوں کے لیے دیدار کی عیدگاہ. نقیب الاشراف محترم المقام نقیب المشائخ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ, یہ ان کا میں عز و نیاز کی ایک بات آپ کو سکھانے کے لیے بتانے کے لیے, ہم یہ جو نظر پیش کرتے ہیں نا یہ نظر سمجھ کی پیش کرتے ہیں, ورنہ ہم ان میں سے کسی کی ہم کے خدمت کو ادا ہی نہیں کر سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ہم چھوٹا سا نذرانہ جب پیش کرتے ہیں نا تو صاحبزادہ صاحب ان میں سے ہیں کہ جو اس نذرانے کو چوم کر ہاتھوں سے لگاتے ہیں. یہ داتا دربار کی بارگاہ کا ادب ہے جو یہ یہاں کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اور پھر جو یہاں نیاز سے آتا ہے جملہ میں آپ کو ترتیب دے رہا ہوں, میرا جملہ یاد رکھیں اور یہ تربیت کے لیے یہ سب بیٹھے ہوئے سنیں, یہ جملہ یاد رکھیں. جو یہاں نیاز سے آتا ہے علماء نام, جو یہاں نیاز سے آتا ہے نیاز بھی پاتا ہے. آگے یہ تو سمجھ گیا تھا, پھر سمجھا دینا. جو یہاں نیاز سے آتا ہے, نیاز نیاز بھی اس نیاز سے بڑا لنگر ہے نا, عطا ہے, کرم ہے, نگاہ لطف و عنایت ہے. اور اس سے اوپر والا کتنا کہہ دوں, جو یہاں نیاز سے آتا ہے میرے داتا علی حجویری اس کے ناز بھی اٹھا ہے. ان نیاز دنوں میں, ان ناز آنے والوں میں, نیاز دنیا پیش کرنے والوں میں آج کی اس روحانی نشست کے صاحب صدر محترم المقام عزت مآب حضرت صاحب داتا والا شان عیدگاہ اور سلسلہ نقشبندیہ کی شان اور پہچان آپ کرم فرماتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, صدارتی کلمات کے ساتھ فرماتے ہیں اور اس اختتامی اور اس نشست کے اختتامی کلمات کے ساتھ آپ کو نوازتے ہیں. بہت شکریہ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر
سید الانبیاء حقیقتاً شیخ المشاعر روحانیت کی دنیا کا ایک وہ آفتاب جس سے آج بھی الحمدللہ پورا جہاں روشنی پاتا ہے. حضرت دادا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی حاضری عطا فرمائے. الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ اس دربار اقدس کی حاضری عطا فرمائے, اس دربار مبارک کی حاضری عطا فرمائے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یہ وہ ذات اقدس ہے کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے شیخ اکبر حضرت شیخ مجدد الفسانی جیسی شخصیت کو ہم نعمت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت غوث اعظم جیسی شخصیت اظہار محبت فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ کر غریب نواز بنتے ہوئے اور کہتے نظر آتے ہیں گنج بخش فیض مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کاملہ تمام. الحمدللہ کہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے. یقیناً مفتی رمضان صاحب صاحب کے خلاف جہاں اس مرکز اہل سنت جس اسلام کے مرکز کے تحقیق ہے وہی اہل سنت کے ایک خوبصورت نمائندہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عزتوں میں مزید برکت عطا فرمائے. جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں یاد رکھیے گا داتا صاحب منبع رشد و ہدایت ہے. داتا صاحب کی ذات وہ ذات ہے جو منبع رشد و ہدایت ہے. ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ اگر کسی کو شیخ طریقت میسر نہیں ہے نا, اگر کسی کو پیر میسر نہیں ہے, اگر کسی کے دعات میں ابھی تک کسی شیخ کا دامن نہیں ہے, وہ کشف المعلوم اس کے لیے شیخ کا کام کر سکتی ہے, رہنما کا کام کر سکتی ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منبع رشد و ہدایت ہے. تو کسی بھی معاملے میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے اگر رہنمائی چاہے گا, آپ کی سیرت طیبہ سے رہنمائی چاہے گا, آپ کی سیرت مبارکہ سے اس کو ملے گی. کوئی عقیدہ توحید سیکھنا چاہے گا, کوئی عقیدہ رسالت سیکھنا چاہے گا, کوئی بے ایمان آپ کی بارگاہ میں آئے تو لاکھوں لوگوں کے دلوں کو آپ نے نور ایمان سے مربت فرمایا. کوئی کسی بھی اعتبار سے رہنمائی چاہے, حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ سے اس کو اس شعبے کی اس ذات کی رہنمائی ملے گی, اس بات کی رہنمائی ملے گی. جو عنوان جو کلمات کہنے کا درج ہے آج کی کتاب کا جو چھپا اس میں وہ عشق رسول محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں محبت جو ہے نا یہ حب سے, یہ جو تالاب جس طرح تالاب پانی سے بھرا ہوتا ہے نا, اس کا ایک معنی یہ بھی ہے جس طرح تالاب پانی سے بھرا ہوتا ہے. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ پانی سے بھر جائے تو باہر کے چشمے کے پانی کو اندر نہیں آنے دیتا. اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو نا تو اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ علیہ السلام کو ایسے بھر لو, حضور علیہ السلام کی محبت کو اس انداز میں بھر لو کہ حضور کی محبت ہر محبت پہ غالب آ جائے. جب حضور علیہ السلام کی محبت دل میں ہو تو دنیا کی حوث دل میں داخل نہ ہو پائے. جب حضور علیہ السلام کی محبت دل میں ہو تو یہ ہر محبت پہ غالب ہو اور خالی الفاظ کی صورت میں غالب نہ ہو. جب حضور علیہ السلام کی محبت ہر محبت پہ غالب ہوگی تو رسول اللہ علیہ السلام کی محبت پر اپنے نفس کی محبت پہ بھی غالب ہوگی, اپنی نفسانی خواہشات پہ بھی غالب ہوگی. اگر نفسانی خواہشات کچھ اور کہہ رہی ہے, حضور علیہ السلام کا فرمان اس کے برعکس نظر آ رہا ہے, تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر انسان وہ کرے جو رسول اللہ علیہ السلام نے کرنے کو کہا. جیسا کہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی نفسانی خواہشات کو میرے احکام اور میری اتباع کے تابع نہیں کر دیتا. یاد رکھنا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی محبت کرتا ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کی ذات پر اپنے آپ کو پناہ کر دیتا ہے, اس کی صفات پر اس کی بات پر اپنے آپ کو پناہ کر دیتا ہے. جب محبوب کی بات آ جائے, جس سے محبت کرتا ہے جب اس کی بات آ جائے تو اس کی بات پر اپنے آپ کو پناہ کر چکا ہوتا ہے. اور وہ خالی چند الفاظ کی صورت میں نہیں ہوتا, اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ پھر جو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عشق رسول کا محبت رسول کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کرنے کو انسان اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. آج داتا صاحب کے دربار سے یہ لنگر لے کے جانا ہے, یہ بات اپنے پلے کے ساتھ باندھ کے جانی ہے اور اس نیت کو کر کے جانا ہے کہ اگر رسول اللہ علیہ السلام سے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہو اور واقعہ عاشق رسول کہلانا چاہتے ہو تو اس کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ وہ کرو جو حضور علیہ السلام نے کرنے کو کہا اور اس سے رک جاؤ جس سے رسول اللہ علیہ السلام نے روکا. یہ کہیں کی محبت نہیں ہے کہ ہم حضور کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کی نہیں مانتے.
رسول میں زندگی میں سنت مصطفیٰ قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں زندگی میں سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کا خانہ قبول نہیں ہے؟ غلامی رسول میں نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں حسن اخلاق قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں ان خطوط پر اس رستے پر زندگی گزارنا قبول کیوں نہیں ہے جس رستے پر رسول اللہ علیہ السلام نے زندگی گزارنے کو کہا؟ اگر حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت اس انداز میں پیش کرو جیسے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ پھر اپنی بات نہیں ہوتی، اپنی خواہش نہیں ہوتی، اپنی عقل نہیں ہوتی، اپنے آپ کو انسان پناہ کر دیتا ہے اپنے محبوب کی ذات پر۔ اگر حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہو تو اپنی زندگی کو اس طرح گزارو جیسے حضور علیہ السلام نے گزارنے کا کہا۔ یہ عشق رسول کا اہم ترین تقاضا ہے، محبت رسول کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقی معنوں میں اللہ تعالی ہمیں عشق رسول کا خالی دعویٰ نہیں بلکہ صحیح معنوں میں اللہ تعالی ہمیں اس کے تقاضوں پر اس انداز میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ یہ محبت رسول کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر محبت رسول سیکھنی ہے تو اس کے لیے رول ماڈل جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں، اور حضور علیہ السلام نے اگر حق کے راستے پر ترمذی کی حدیث میں کسی کو بتایا رول ماڈل کون ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی ذات اقدس ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ عشق رسول علیہ السلام کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا اور حضور علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ اگر ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تب تک کسی کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول اللہ علیہ السلام سے ویسے محبت نہیں کرتا، حضور علیہ السلام کے ذات سے ویسے رشتہ نہیں رکھتا جیسے صحابہ کا رشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس دربار مبارک میں حاضر قبول یا اللہ یا کریم، ہم سب کی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس میں اس حاضری کو قبول فرما۔ ہم سب کو زندگی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا کریم، پاکستان میں رہنے والے جو سراب زادگان ہیں، یا اللہ یا کریم ان کی بھی اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں